الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور میرے بہت ہی عزیز بچوں، علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اللہ رب العزت کے مقدس کتاب سے کچھ آیات پڑھ کر اس کے بارے میں کچھ بیان کر سکوں۔ اللہ رب العزت میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، ہمیں اس چیز سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر انسان، جو بھی انسان ہے یا جو بھی جن ہے یا جو بھی فرشتہ ہے، اس نے آخر ایک وقت گزارنے کے بعد اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہر زندہ کو موت آئے گی اور ہر چیز فانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں یہ ارشاد فرما دیا کہ کسی بھول میں نہ رہو کہ میں نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اس دنیا میں، اور تم اس دنیا کی عیش و عشرت انجوائے کرنے کے بعد تم یہی سوچو گے کہ اب ہمارا یہی ٹھکانہ ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں ہم پر عنایت کی ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے ہر چیز مہیا کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی تاکید فرمائی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں
تمہارا اس دنیا میں جانے کا کوئی مقصد ہے. اس مقصد کو، اس ٹائم کو پورا کرنے کے بعد تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم اسی دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے. نہیں، یہ اصل میں ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کہ جب ہم پرچہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو پرچہ دینے کے بعد ہم باہر نکلتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا رزلٹ کیا ہوگا، لیکن جس نے اچھا کام کیا ہوگا، اچھا لکھا ہوگا، اچھے ایکسپیریمنٹ کیے ہوں گے، اچھی تشریح کی ہوگی کسی بھی سوال و جواب کی، تو ظاہری بات اسے معلوم ہوگا کہ میرا رزلٹ کیا آئے گا. بس اسی طرح ہی اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور ہماری بہتری کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اس کے بعد تمام انبیاء اکرام آتے رہے، اپنی قوموں کو ہدایت دیتے رہے، تب ان کی بتاتے رہے. ہدایت تو اللہ رب العزت دینی ہے، یعنی ہدایت کے طریقے بتاتے رہے، تو تعلیم دیتے رہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے کوئی مقاصد ہیں، اور ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اپنی موت کو مت بھولو، لیکن موت کی مرنے کی خواہش بھی نہ کرو. مرنا بالکل ضرور ہے، لیکن ہر وقت یہ جو موت کی خواہش کر کے بھی میں مر جاؤں، نہیں، مرنے کی خواہش بھی نہ کرو. مرنا ہے، جب وقت آئے گا ہم نے جانا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے ہم ایک سیکنڈ پہلے جا سکتے ہیں، نہ اس کے ایک سیکنڈ ہمیں ملے گا پہلے. بعد میں جب آئے گا وہ آئے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اپنی موت کی تیاری کرو. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ کر کہیں بھی جا سکے گا. اب جیسے اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم یہاں سے بھاگ کے پاکستان چلے جائیں گے، یا پاکستان سے بھاگ کے امریکہ چلے جائیں گے، نہیں. جہاں بھی کہیں ہوگا، جب اس کا وقت مقرر آ گیا تو اس کو اس کی موت نے آن دبوچا. وہ پھر کچھ نہیں، پر اس کا حساب کتاب بند ہو جائے گا. پھر اس کا جو اس نے لکھنا تھا، جو کرنا تھا وہ کر لیا. اس کے بعد اس کا حساب کتاب جاری ہو جائے گا کہ اب بتائیں کہ اب آپ نے کیا دنیا میں کیا. موت اور روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، یعنی موت جب روح سے جدا ہو جائے گی، اسی کا نام موت ہے. اور یہ جدائی انتہائی سخت اور تکلیف و اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام مشکلوں سے سخت ترین ہے. موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یعنی اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی. اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، موت ایک ایسے کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص
اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ اب میرے عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اب آپ نے یہ سنا کہ موت کو جو ہم آسان سمجھتے ہیں، موت آسان اسی کے لیے ہے جو نیک بندہ ہے، لیکن اس کے بارے میں وعید کر دی گئی کہ موت کیسی ہے، کہ وہ ایک کانٹے کی طرح ہے کہ ہر رگ میں پیوست ہو جائے گی اور پھر اس کو کھینچا جائے گا۔ تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ کو دنیا میں بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کسی کانٹے دار شاخ کو کھینچیں اور اس کو پکڑا ہو تو کتنی تکلیف کے ساتھ اس کو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ موت تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں آنی ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ندا کے وقت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہو جائے اور ہمارے لیے موت آسان ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت کلمے کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ آپ کو اسی صف میں آن دبوچے۔ آپ وضو میں ہوں گے، اچھی نیتیں ہوں گی تو اللہ رب العزت اس میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں، یہ خوف اوروں سے چیرنے، کینچیوں سے، آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہنڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے اور نہ ہی نیند کے کوئی مزے لوٹ سکیں گے۔ اب میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کیسی کیسی وعدیں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے طفیل ہم تک پہنچائیں کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو، کہ موت کو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ وہ آرے سے چیرنے والی، کینچیوں سے کاٹنے والی اور ہانڈیوں میں کوئی چیز ابل رہی ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اگر کوئی میت قبر سے نکل کر ہمیں یہ بتا دے کہ موت کی سختیاں کیسی ہے تو یقین مانے ہم یہ دنیا میں جو یہ بزنس کر رہے ہیں، اس میں جو فائدے اٹھا رہے ہیں، جو بھی ہم اس میں ملاوٹیں کر رہے ہیں، ہیرا پھیری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور جو ہم نیند کے مزے لے رہے ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، اپنی نیندوں کو یہ نیند اور نماز سے غافل کر رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تو اس وقت ہم یہ چیز کو بھول چکے ہوتے ہیں اور ہم اپنی نیندیں ہم کر رہتے ہیں۔ اور اگر وہ بتا دے کہ موت کے وقت یہ معاملات ہونے والے ہیں تو یقین مانے کہ ہم یہ چیزیں سب بھول جائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں دیں کہ ہم اس پر عمل کریں اور ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ ہمیں نیک کام کرنے ہیں، درود و سلام پڑھنا ہے، آیات بینات پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ بشک ایک آیت ہی پڑھیں ضرور، کیونکہ یہی ہماری قبر میں روشنی کرے گی، اسی سے ہی ہماری آسانی پیدا ہوگی۔ سورۃ ملک کی تلاوت کریں۔ سورۃ ملک وہ 30 آیتوں والی ایک سورہ ہے کہ جو آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، وہ ڈٹ جائے گی کہ یہ مومن مجھے روز پڑھتا تھا، اس سے آپ کی قبر میں روشنی ہوگی۔ اس میں قبرستان میں قبر میں کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، لیکن اسی سے کوئی سولر لائٹ نہیں ہے، یہی چیزیں آیات بینات ہمیں روشنی بن کر چمکیں گی۔ اور جب ہم تسبیح کرتے ہیں انگلیوں پہ اور
یہی انگلیاں روشنی ہوں گی, یہی چیزیں روشن ہو کے ہماری قبر کو روشن کریں گی. اللہ رب العزت ہمیں ہماری آسانی پیدا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپس میں سلوک اتفاق رکھے, اسلام کا بول بالا فرمائے. یا پروردگار اس وقت محفل میں جتنے بھی افراد شریک ہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے, ہمارے ڈالر صاحب ہیں انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ رب ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دیگر بہن بھائی جتنے بھی ہیں ان کی مشکلیں دور فرمائے. اور جب یہ فائنل دعا ہوگی انشاءاللہ عز و جل, جو بھی دعا کرے گا وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سب کو دعا میں شامل کریں. تو اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. MashaAllah Azza wa Jal, may Allah subhanahu wa ta'ala accept. Inshallah, let's request final speech, final dua from Dr. Nasrullah Saab, who can make dua for all.